آل رسول کی محبت ہمارے عقیدے نہیں بلکہ عقیدت کا حصہ ہے۔ میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آل رسول کی محبت ہماری عقیدت نہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ آج عقیدت محبت اس سے ہے، کل اس سے ہے، محبتیں بدلتی رہتی ہیں۔ آج اس سے محبت ہے تو آج نہیں ہے، آج اس سے محبت ہے، لیکن آل رسول سے محبت ہماری عقیدت نہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ عقیدہ اس وقت جاتا ہے جب سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے عقیدہ کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ ہمیں آل رسول سے، اہل بیت سے، محمد آل محمد سے ہماری محبتیں ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، آل رسول کے بارے میں اگر کبھی بدگمانی دل میں آئے تو توبہ ضرور کر لیا کریں۔ جس طرح اصحاب رسول کے بارے میں اگر بدگمانی آئے تو توبہ کر لیا کریں، اسی طرح آل رسول کے بارے میں اگر کوئی شک یا بدگمانی آئے تو توبہ ضرور کر لیا کریں۔ یا کوئی ایسا لٹریچر ملے، اس نالج کو نہ پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں اس نالج کی۔ میں اس دن ایک قول پڑھ رہا تھا، ایک صحابی کا قول، حیات الصحابہ میں جلد سوم میں، بڑی عجیب بات رکھی، سنیں۔ فرمایا علم کی کوئی حد نہیں، پر عمر کی حد ہے، عمر تھوڑی ہے، علم لامحدود ہے، لہٰذا وہ علم حاصل کرو جو خیر کا علم ہو، خیر ہو جس میں۔ جہاں کہیں آل رسول کے بارے میں کسی نے غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی ہے، مت پڑھو۔ کوئی آپ کی اتنی نالج نہیں ہے کہ آپ پڑھ کر بھی اپنے یقین اور اپنے عقیدے اور اپنی محبت کو باقی رکھ سکو۔ کیوں؟ نالج کم ہے، علم کم ہے۔ مثلاً ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے قرآن میں آیا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں۔ میں حیران ہوا کہ کیسے؟ کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا۔ ہاں بھائی، آیا ہے، کیا آیا ہے؟ آگے کیا آیا ہے؟ آگے وَأَنْتُمْ فُقَرَاء۔ اب اس نے کیا کیا؟ نماز کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ تو لے لیا، قرآن کا ابتدائی حصہ، پہلی آیت تو لے لی، لیکن جو آیت اس بات کو سمجھا رہی کہ نماز کیوں نہ پڑھ، اس لیے کہ اگر تو نشے کی حالت میں ہے تب نماز نہ پڑھ، اس نے کہا چونکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ ایسے بھی کہیں کوئی لٹریچر ایسا ملے جہاں آل رسول کے بارے میں کوئی الفاظ کمزور ہو، اصحاب رسول کے بارے میں الفاظ کمزور ہوں، اسے نہ پڑھیں، پڑھیں نہ پڑھیں، ایسی کتاب کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی کے بارے میں بدگمانی کے بول کہانی کے لیے سنائی جائے اور پھر اس کا باطن ان کے بارے میں صاف رہے، ایسے بہت کم لوگ۔ اتنا برتن صاف کسی کا نہیں ہوتا، ورنہ اکثر شک یا پھر بدگمانی تو پڑ ہی جاتی ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں شک کرنا بھی ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں صرف شک آ جائے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے۔ آل رسول ہیں اور اصحاب رسول ہیں، ان کے بارے میں تو شک بھی ایک زہر ہے، شک یہ بہت بڑا زہر ہے، بہت بڑا زہر ہے۔